اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات مانگنے والی ہے، وہ اکیلا عطا کرنے والا ہے۔ اور جس وقت وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے نا، اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے، فیکون وہ کام مارد وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دنیا کے اندر جتنے سمندر، دریا، نہریں ان کی سیاہی بن جائے، اور جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، اور لکھنے والے لکھنا شروع کرے، لکھنے والے تھک تو سکتے ہیں۔ سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، پر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفات کے کلمے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اتنا کریم ہے۔ اور درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ وہ ایسے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ ان کے جیسے کسی کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے جیسے کسی کے پیر ہیں، نہ ان کے جیسا کسی کا لعاب ہے، بلکہ نہ ان کے جیسا کسی کا وجود ہے۔ وہ ہاتھ ایسے ہیں، عبداللہ بن عباس کے سینے پہ پڑتے ہیں، اللہ مفسر قرآن بنا دیتے، ہاتھ ایسے، اور لعاب ایسا ہے، اللہ اکبر، کہ دو بندے کے کھانے میں جائے تو اللہ کئی سو بندے کے کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں، لعاب ایسا ہے۔ اور پیر کیسے ہیں کہ ایک فرش پر ہوتا ہے تو دوسرا عرش پر ہوتا ہے۔ اور وجود کیسا ہے، اور چہرہ کیسا ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام نے پہلی باری محبوب کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، لوگوں یہ جھوٹے کا نہیں سچے کا چہرہ ہے۔ اور جو ایک دفعہ چہرے کو دیکھتا ہے اس کو کہنا پڑتا ہے لم را قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ محبوب آپ سے پہلے بھی ایسا نہیں دیکھا، آپ کے بعد بھی ایسا نہیں دیکھا، چہرہ ایسا ہے۔ اور وجود کیسا ہے،
ابھی ممبر نہیں بنا تو میرے آقا وہ کھجور کے تنے کے ساتھ سینہ مبارک لگا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے۔ ممبر بن گیا، میرے آقا نے اس کو چھوڑا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں سے رونے کی آوازیں آ رہی اور پتہ نہیں لگتا کہ کون رو رہا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے تلاش کیا، بسیار تلاش کے بعد وہ دیکھا کہ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ میرے آقا اپنا سینہ لگا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ رو رہا ہے۔ ممبر بنا تھا، آقا نے اس کو چھوڑا، وہ آقا کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، رونے لگا۔ تو میرے محبوب نے اس کو پکڑا اور سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے سر میرے پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، اگر میں اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو قیامت تک اس نے ایسے ہی روتے رہنا تھا۔ یہ میرے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ درود و سلام ہو۔ اور یاد رہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتا ہے بھرے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، موت کے وقت میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو کامیاب اور کامران ہوگا۔ دنیا میں کامیابی کیا ہوگی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو اتنا پاکیزہ کر دیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ اندر جانے والا سانس صاف ہوتا ہے، باہر نکلنے والا گندا ہوتا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، میرے مومن کا اندر جانے والا بھی پاک ہوگا، باہر نکلنے والا بھی پاک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور موت کے وقت کامیابی کیا ہوگی؟ موت کے وقت اللہ کا سلام آ رہا ہوگا، جنت کا پیغام آ رہا ہوگا۔ اور قبر میں کامیابی کیا ہوگی؟ تمہیں منکر اور نکیر نظر نہیں آئیں گے بلکہ مبشر اور بشیر نظر آئیں گے۔ اور حشر کے میدان میں کامیابی کیا ہوگی کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور تمہارے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے تم نے 2 رکعتوں کا سلام پھیرا ہو۔ اور پل صراط پر کامیابی کیا ہوگی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط سے سب نے گزرنا ہے۔ اور کامیابی کیا ہوگی؟ آنکھیں بند کرو گے، کھولو گے، کیا دیکھو گے؟ سونے کی کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ پہلا آدمی امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اور اس کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، اس سے مراد صرف ملک کا حکمران نہیں ہے بلکہ ایک گھر کو چلانے والا، ایک فیکٹری کو چلانے والا، ایک مسجد اور مدرسے کو چلانے والا، ایک سسٹم کو چلانے والا اس کا حکمران ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں انصاف سے کام لے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مہنگائی، ناانصافی، بددیانتی، ہر کوئی پریشان۔ تو میں نے بھی ایک بات کی، میں نے کہا کہ ہر بندہ روتا ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے، 332 333 کا، شاید یہ 50-100 کا ہو جائے تو سکون آ جائے گا۔ اللہ کی قسم 50 کا بھی ہو جائے سکون نہیں آئے گا۔ سکون آئے گا یا رب کے قرآن سے آئے گا یا محبوب کے فرمان سے آئے گا۔ اور جس وقت ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تو پھر ہمیں قوانین بھی نئے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوانین تو وہی ہیں جو 1400-1500 سال پہلے میرے محبوب نے بنائے تھے۔ محبوب کا قانون آئے گا، اللہ کا قانون آئے گا، انصاف آئے گا تو خوشحالی آئے گی۔ اس کے علاوہ خوشحالی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس طرح مرضی کر۔ پہلا آدمی امام العادل، عدل کرنے والا حکمراں۔ اور دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ اکبر، کہ اپنی جوانی کو
اللہ کی عبادت میں بسر کرنے والا جو شخص ہوگا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو تب تک اپنے سے جدا نہیں کریں گے جب تک 5 طرح کے سوالات نہ کر لے، ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا، تجھے میں نے عمر دی تھی، عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے، اور عمر کا ایک حصہ جوانی کا بھی آیا۔ اللہ کریم اس سوال کو علیحدہ کر کے پوچھیں گے وَأَنْ شِبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، جوانی مستانی تو نہیں کر دی تھی، اس کو چونکوں چرستوں چوراہوں کی نظر تو نہیں کیا تھا، اس کو ساری رات سوشل میڈیا ایپ، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا، ایمو پر غیر محرم عورتوں کی تصویریں اور غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتے تو نہیں گزارا تھا، جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہمارے پاس جوانوں کوئی جواب نہ ہوا تو بتاؤ کیا کریں؟ اور اللہ کی قسم اس چیز نے، اس موبائل نے میری اور آپ کی، نہ اس سے کوئی عالم محفوظ رہا نہ کوئی عوام محفوظ رہی، اس نے آپ کی اور میری تنہائیوں کو برباد کر دیا ہے، اللہ کی قسم۔ سوال ہونا ہے جوانی کہاں پہ گزار کے آیا، ادھر آنا ذرا حساب دے، جوانی کہاں پہ گزاری۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے ایک دن جامعہ کے طلباء درس نظامی کے بیٹھے تھے، میں نے کہا یار جس وقت تم سے یہ سوال ہونا ہے نا کہ جوانی کہاں پہ گزاری، تو تم نے کہنا ہے اللہ تیری دہلیز پہ محبوب کی حدیث پڑھتے گزری ہے، اور پھر سوال کے جواب میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے؟ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہوا، اللہ کی قسم پریشانی ہی پریشانی۔ اور یہ دنیا کی زندگی جس کے اوپر ہم لٹو ہوئے ہیں، فریفتہ ہوئے ہیں، مال مال مال، پیسہ پیسہ، بینک بیلنس، گاڑیاں، کوٹھیاں، اللہ کی قسم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے اور دھوکہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل تماشا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس، ابن آدم کے پاس 2 سونے کے جنگل ہونا تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا، لَبْتَغَىٰ ثَالِثًا، وہ تیسرا تلاش کرنے نکل جائے گا کہ میں تیسرا تلاش کر کے اس کا بھی مالک بن جاؤں۔ اور فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ دنیا کی مال و دولت سے نہیں بھر سکتا، ابن آدم کا پیٹ بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا، اس کے علاوہ نہیں بھر سکتا۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں پہ گزاری، اور دوسرا جوانی کہاں پہ گزاری۔ تیسرا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کما کے آیا، سورس آف انکم کیا تھا، کیا کماتا تھا، حرام تو نہیں کماتا رہا، ڈاکے تو نہیں ڈالتا رہا، ناجائز زمینوں پر قبضے تو نہیں کرتا رہا، ادھر آنا حساب دے کہاں سے کمایا تھا۔ اور چوتھا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا، اور پوری عمر کی، جوانی کی، بڑھاپی کے مال کے خرچ کرنے کا اللہ کریم نے حساب لینا ہے کہ جوانی والا مال، بڑھاپے والا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر آپ بچے کو والد صاحب 5000 کا نوٹ دے دیں اور کہیں کہ شام کو اس کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے کمایا، تو 5000 کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے کہ 200 کی یہ چیز، 300 کی یہ، 400 کی یہ، تو 5000 کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اتنے بڑے مال کا حساب اللہ کو کیسے دینا ہے؟ کبھی ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اور جوانوں میں آپ میں سے اکثر جوان بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر زندگی میں سکون، چین، اطمینان، راحت چاہیے نا، تو راحت صرف اللہ کے قرآن سے ملے گی یا محبوب کے حدیث سے ملے گی۔ ایک دن میرے آقا صحابہ میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ میں بیٹھ کے میرے آقا ایسے لگتے ہیں جیسے ستاروں کے اندر 14ویں کا چاند ہوتا ہے، میرے آقا ایسے لگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی زنگ کیسے لگتا ہے؟ کہا کہ لوہے کو پانی لگے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح جب دل کو زنگ لگتا ہے
تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے دور کیا جائے اور موت کو کثرت سے یاد کر کے اس کو دور کیا جائے۔ اور حدیث کی محبت پوچھنی ہے تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں۔ امام ابن جوزی کے 1000 شاگرد حدیث لکھا کرتے تھے، تو جب کلموں کو تراشتے تو امام ابن جوزی نے فرمایا کہ جب کلموں کو تراشو تو یہ جو کلموں کا بورا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت پھر اس کا کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اس کو سنبھالتے رہو سنبھالتے رہو، جس وقت ابن جوزی دنیا سے جائے گا تو اس کلموں کو گرم کر کے پانی گرم کرنا، ان کو آگ لگا کے پانی گرم کرنا ہو سکتا ہے۔ جب میرے جسم پہ پانی لگے گا تو اللہ کریم کو اس بات کا حیا آئے گا کہ ابن جوزی میں نے تجھے معاف تو نہیں کرنا تھا، پر تیرے جسم پہ وہ پانی لگا ہے کہ جس پانی کو ان کلموں نے گرم کیا ہے، جن کلموں کو محبوب کی حدیث کی صحبت نصیب ہوئی ہے، میری بھی مغفرت کا انتظام ہو جائے گا، میری بھی معافی کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ حدیث سے محبت۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے محبت، چھوٹی عمر کے اندر نابینا تھے، ماں نے روز دعا کرنی اللہ اگر میرے بیٹے کو بینائی عطا کر دینا تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، نابینے کو نہیں کرنا۔ اس کے اندر حکمت بلا کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید نابینا تھا اس لیے مدرسے میں داخل کروایا، اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کیونکہ یہاں پر بھی ایک دینی ادارہ جامعہ دراست الاسلامیہ کے نام سے کام کرتا ہے کہ جس وقت بچہ کہیں کا نہیں رہتا الا ماشاء اللہ، کئی آتے ہیں کہ اچھے بچے ذہین طلباء، لیکن کچھ ایسے بچے آتے ہیں جی یہ اسکول سے بھاگا ہوا ہے، گھر میں تنگ کرتا ہے، اس کو قاری بنا دیں حافظ بنا دیں۔ اللہ کی قسم چاہیے تو یہ تھا جو گھر میں سب سے ذہین بچہ ہوتا اس کو اللہ کے لیے وقف کرتے، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ آپ نے دیکھا ہے، اور ہمارا جو مساجد اور مدارس کے ساتھ رویہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ شادی بیاہوں پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور جب مساجد اور مدارس کی باری آتی ہے تو ہمارا رویہ، جبکہ مساجد کے اندر ہمیں پنکھے لائٹس ہر قسم کی چیز مہیا کی جاتی ہے، لیکن ہمارا رویہ مساجد اور مدارس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کو سکون چاہیے اللہ کی قسم ان طلباء کے ساتھ اٹیچ ہوئیے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں، آپ کا بچہ ہے یا آپ داخل نہیں کروا سکتے، تو جو دور سے آئے ہوئے غریب اور ندار طلباء ہوتے ہیں ان کے خرچے اٹھا کے دیکھیں، آپ کے دلوں کو اطمینان اور راحت نصیب ہوگی۔ قرآن پڑھنے والے بچے، اور آج یہ عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد جو گھر کا سب سے ذہین بچہ ہوگا اس کو اللہ کی راہ کے اندر وقف کرنا ہے، اس کو مدارس میں داخل کرانا ہے، اس کو حافظ بنانا ہے، اور اس کو عالم دین بنانا ہے۔ اور جس وقت وہ عالم دین بنے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پورے خاندان کے اندر اللہ سکون اور اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ اور ابھی وقت کہیں زیادہ نہیں گزرا، حدیث میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جس طرح وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے نفس کے اندر اکیلا یاد کرتا ہے تو آسمان کی بلندی پر میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اگر وہ مجلس میں بیٹھ کے، عوام میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، کہا کہ وہ ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگلی بات جو کی بڑی کمال کی بات کی،
کہا کہ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ آج وقت ہے، آج اس کی رحمتیں آگے بڑھ بڑھ کر تمہارا استقبال کرتی ہیں۔ اور جوانوں، اپنی جوانیوں پر غور کرو کہ تمہاری دوستیاں اور یاریاں کس کے ساتھ ہیں، اس کو دوستیاں اور یاریوں میں ضائع نہ کرو۔ اور اگر دوست بنانے اتنے ضروری ہوں تو پھر دوستی تو وہی ہوتی ہے نا جو صدیق اکبر نے میرے محبوب کے ساتھ کی ہے، کہ گود میں چہرہ ہے اور سانپ جو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، تو صدیق فرماتے ہیں بات سننے والی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی لیکن میں ہلا نہیں، مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ، میں اس ڈر سے نہیں ہلا کہ کہیں اللہ کے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے، میں ہلا ہی نہیں۔ دوستی تو یہ ہوتی ہے۔ اور محبوب کا چہرہ صدیق کی گود میں جیسے ریل کے اندر قرآن پڑھا ہو، اللہ اکبر، واہ صدیق تیری قسمت پہ قربان جا کہ تو نے اتنے قریب سے میرے محبوب کو دیکھا۔ اور دوستیاں یاریاں اگر ضروری ہوں تو پھر بندہ ایسی دوستی کرے کہ جس کے ساتھ مل کے، دوست کے ساتھ مل کے بندہ رات کو اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ ایک واری میری اکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ دوستی ہو تو ایسی ہو۔ اور اپنے آپ کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت کے لیے قرآن کے ساتھ اٹیچ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے، بہترین شخص ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل، صاحب قرآن دنیا کے اندر قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، راتوں کو اٹھ کے اپنے مالک کو قرآن سنانے والا شخص جو ہوگا اس کو کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل، پڑھتا جا، چڑھتا جا اور ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہوگا جہاں پہ والناس کی سین ختم ہوگی، وہاں پر تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم ادھر بیٹھے بیٹھے اپنے ذہنوں کو خالی کر کے یہ بات سوچیں کہ ہم نے قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے۔ کیا آپ میں سب میں بیٹھنے والوں کو قرآن کا، چلو قرآن تو بڑی دور کی بات، صحیح طرح نماز کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک بزرگ طلاق کے سلسلے میں نیچے آفس کے اندر آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف کلمہ آتا ہے، کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نماز آتی ہے؟ کہتے نہیں آتی۔ یار کیا ہو گیا، مسلمان اگر چاہتے ہیں تو آج عہد کر کے جائیں کہ آج سے یار کاروبار کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، یار قرآن اتنا رہ گیا کہ جس کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ آج سوچ کے جائیں اور یہ عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد جب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اللہ سے وعدہ کریں کہ نماز کا ترجمہ، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا۔ آپ میں سے میں نے اکثر جوانوں کا قرآن سنا ہے کہ بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن جس طرح اللہ کریم نے نازل کیا ہے اسی طرح پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے انداز، ہم پنجابی کے اندر عربی طرح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کو سیکھیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ جب قرآن پڑھا کرو اب اچھی آوازیں کیا کرو، اچھا تلفظ کیا کرو، کیونکہ قرآن اگر اچھے انداز سے، اچھی آواز سے پڑھو گے اللہ قرآن کے حسن میں زیادہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی دیر نہیں ہوئی، آج سے ہی توبہ کریں، اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار میرا بندہ میرے پاس آیا تو ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض واذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ جب بندہ اس کو پکارتا ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر استقبال کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اتنی شرم آتی ہے کہ جس وقت بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اللہ کہتے ہیں یردہ ما صفرا، مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ اور توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے میرے